الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیسن پڑھا تھا اس کو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیا لیسن شروع کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے جو ایک چیز پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، لیکن اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھ لیا تھا کہ ایک مومن کا تعلق جو ہے کیسا ہونا چاہیے ایک نان مسلم کے ساتھ۔ تو وہ کیا تھا کہ یعنی جو چیز یہاں پر پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو چیز منع کی گئی تھی کہ ایسا تعلق جو ہے نان مسلمز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے ان کو اپنا دوست بنائے اور پھر اس دوستی میں وہ اس دوستی کو ایسا نبھائے کہ وہ اپنے ہی دین کو، اسلام کو اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اس نان مسلم کے ساتھ اس کی دوستی میں جو ہے وہ نقصان دے دے۔ اور پھر کیا تھا کہ ایسی دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس دوستی میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو جو ہے وہ کراس کرتا رہے، یا حرام اور حلال کی تمیز جو ہے اس کو بھول جائے۔ اور جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ لا تعلق بھی نہیں رہنا ان سے، کیونکہ اگر لا تعلق رہیں گے تو انہیں ہمارے دین کی خوبصورتی جو ہے وہ کس طرح سے پتہ چلے گی، ان تک یہ دین کیسے پہنچے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یعنی جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے احسان کا رویہ ہونا چاہیے، یعنی ان کی جان اور ان کی مال جو ہے ان کو ہم نقصان نہیں دے سکتے۔ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم جو ہے ان کی جانوں کو نقصان دیں یا ان کے مال کو، بلکہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو کسی بھی قسم کا ہم کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرے گا، ذمی کون ہے؟ وہ نان مسلم جو کہ ایک مسلم سٹیٹ میں جزیہ دے کر رہتا ہے۔ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو یہاں سے دیکھ لیں کہ ان کی جان کی حفاظت جو ہے یعنی کسی بھی قسم کا آپ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر یہ مسلمان ہی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، یعنی جنت سے وہ کس قدر دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو تو 40 سال تک اگر کوئی انسان سفر کرتا رہے تو 40 سال تک سفر کر کے جتنی دور وہ چلا جائے گا وہاں تک جنت کی خوشبو آتی ہے، اور وہ انسان جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور پھر یہ دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، بہترین اخلاق جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ لین دین کے معاملات بھی ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، بزنس کیا جا سکتا ہے، قرض کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور مہمان نوازی، اور یہ کہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اچھا رویہ جو ہے ہمارا دین جو ہے ان کے ساتھ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اور پھر کیا تھا، اس کے بعد ایک آپشن دی گئی، یعنی ایک ایکسیپشنل صورت بتائی گئی کہ ایسی صورت میں کہ جب کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو ایسی صورت میں وہ ان کے شر کا جو ہے یعنی ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو ہے اس کو شر ملے گا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، یعنی اس شر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوگا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یعنی جو ہے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا، اپنے نفس سے جو ہے وہ ڈرایا، اور پھر کیا کہا کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حکم جو ہے مومنوں کو دے دیا جاتا ہے، احکامات بتا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اس حکم کی فرما برداری کرتا ہے یا تو نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن آخر میں جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن واپسی کا رستہ ایک ہی ہے، وہاں پہ انسان کو دو آپشنز نہیں دی گئیں کہ وہ نافرمانی کر کے کہیں اور بھاگ جائے گا اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ اور پھر آگے دلوں کی بات ہوئی کہ انسان جو ہے جو کچھ بھی انسان دلوں میں چھپاتا ہے یا جو کچھ وہ ظاہر کر دیتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر، جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کی خبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے نیکیوں میں سے جو بھی عمل کرے گا، چاہے اس نے بہت چھپ کر کیے،
چاہے اس نے اعلانیہ کیے، ان تمام اپنے نیک اعمال کو قیامت کے روز جو ہے انسان حاضر پائے گا، وہ اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ برے اعمال بھی اس کے جو اس نے کیے ہوں گے اس دنیا میں، ان کو بھی اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے برے عمل جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس کے برے عمل اس کے سامنے آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ انسان کیا حسرت کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے ان برے اعمال کے درمیان فاصلہ ہوتا دور کا، امدن بعیدہ، بہت دور کا فاصلہ ہوتا، بہت دور کی مسافت ہوتی، کہ یہ چیزیں جو ہیں یعنی یہ میرے برے اعمال جو ہیں یہ مجھے نظر نہ آتے۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات سے جو ہے وہ ڈرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور صفت کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو بیسیکلی یہاں پر دونوں چیزیں ہم نے دیکھی، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں ڈرانا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کا ڈرانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت محبت کے ساتھ ہے، یعنی ایسا ڈرانا جس میں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ڈراوا جس میں کہ دوسرے کی خیر خواہی ہو، دوسرے کی بھلائی ہو۔ تو اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جس طرح کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، تو بیسیکلی وہ ماں جو ہے اپنے بچے کی خیر خواہی چاہ رہی ہوتی ہے، وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ نقصان سے بچ جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس کی آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ کیا کرے کہ برے اعمال کرنے سے باز آ جائے۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے نیا لیسن شروع کرتے ہیں آیا نمبر 31 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کہہ دو ان اگر کن تم ہو تم تحبونا دوست رکھتے، دوست رکھتے اللہ اللہ کو، فتبعونی پس پیروی کرو میری۔ یہاں پہ نی میں جو ضمیر ہے یا کی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کل کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنی اس محبت کا ثبوت کس طرح سے دینا ہوگا؟ فتبعونی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے بیسیکلی اس بات کا ثبوت دے گی کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یا ان کی نافرمانی کر کے کوئی انسان یہ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے، بیسیکلی وہ محبت ہی نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ کی محبت جو ہے، یعنی اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے گزر کر جائے گا، اس کے بغیر یہ دعویٰ جو ہے نامکمل ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور اس کا بدلہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے محبت کرے گا۔ بدلے میں اس انسان کو کس کی محبت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اجر ہوگا، یعنی اور اس کا صلہ کیا ملے گا اسے کہ اس کے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ جب انسان اپنے رب کا کہا مان کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کیا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ اس آیت میں جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات کی جا رہی ہے، جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ محبت اور اتباع یعنی پیروی یا اطاعت کہہ لیں، پیروی کہہ لیں یا فرما برداری کہہ لیں، یعنی محبت اور پیروی کرنے میں، اطاعت کرنے میں اور اتباع کرنے میں جو ہے ایک ہمیں بڑا گہرا تعلق نظر آ رہا ہے، ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ اور بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، محبت اور اطاعت کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ محبت انسان کو بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ فرما برداری پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی محبت ہوگی تو محبت کیا ہے کہ انسان کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے اس کو مطیع بنا دیتی ہے، اسے فرما بردار بنا دیتی ہے، اس کے سامنے اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیسیکلی کس طرح سے محبت جو ہے انسان کو مطیع بناتی ہے، کہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبوب. تو بیسیکلی اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے. محبت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں محبت کرنے والا اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس انسان، اور یہ کیوں رکھ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے محبت ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان پھر اس سے راضی نہ رہے، وہ اس سے ناراض ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے اس کی ناراضگی کا تصور بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ بے چین کر دیتا ہے، اور یہ بے چینی اس کو مجبور کر دیتی ہے اس کی اطاعت کرنے پہ. وہ اس کی ہر بات کو مانتا جاتا ہے. کیوں مانتا جاتا ہے؟ کیونکہ اسے اس سے محبت ہے. اور پھر کیا ہے کہ ایسے میں یعنی ان تمام باتوں کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی اگر کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ اس انسان کو، اپنے محبوب کو منانے کی خاطر انسان جو ہے ہر اس کام کو بھی کر جاتا ہے جو بیسیکلی اس کو خود پسند نہیں ہوتے، جو خود اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، جو اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرتے ہیں، جو اس کے نفس پہ بھاری لگتے ہیں. تو وہ ان کاموں کو بھی کر جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی کر جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیوں کر جاتا ہے؟ محبت میں. تو بیسیکلی اب اس چیز کو ہم مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے انسان محبت میں دوسرے کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے. والدین کو دیکھیں، یعنی والدین جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت جو ہے بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ والدین کو بچوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. والدین جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ کیوں کر جاتے ہیں؟ اپنے بچوں کی خاطر کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کی محبت ان کے آڑے آ جاتی ہے. اس محبت میں مجبور ہو کر وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو کہ وہ خود کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو بیسیکلی محبت کیا ہے؟ انسان کو عمل کے لیے مجبور کر دیتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے انسان جو ہے، یا پھر یہ کہ محبت جو ہے انسان کو قربانی کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیتی ہے، سیکریفائس کرنے کے لیے بھی ابھارتی ہے. کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اور خواہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بھی بیمار کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی طبیعت بوجھل کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں جب اسکول سے آئیں گے تو وہ کھانا مانگیں گے. اب کیا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کو بھی برداشت کرے گی، مشکل بھی اٹھائے گی، لیکن اٹھے گی جیسا تیسا، کچھ بھی ہو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر رکھے گی کہ اس کے بچے آئیں گے کھانا مانگیں گے تو اسے جو ہے یعنی اپنے بچوں کو وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی اپنے سامنے. اس کے لیے وہ تکلیف اٹھا جاتی ہے، قربانی کر جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا جذبہ ہے جو اس کو اس بات کے لیے ابھارتا ہے؟ محبت ہے. اور پھر کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا اگر معاملہ لیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کی محبت میں بہت کچھ جو ہے یعنی بہت سی چیزوں کو چھوڑ بھی دیتی ہے اور بہت سی چیزوں کو اپنا بھی لیتی ہے. کس کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے؟ اپنے شوہر کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے. اور اسی طرح کیا ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کی محبت میں کیا کرتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو اسے خود پسند نہیں ہوتی، جو اسے خود اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیوں کر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی بیوی کو پسند ہے، اس کی بیوی کی خوشی اس بات میں ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا ہیں؟ محبت ہی انسان سے کرواتی ہے. تو یہاں سے جو ایک ہمیں اصول پتہ چل رہا ہے کہ محبت اور اطاعت کا، محبت اور فرما برداری کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور ایک اصول جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ محبت ہے جو کہ انسان کو قربانی پر بھی ابھارتی ہے، جو انسان کو تکلیفیں برداشت کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جو کہ وہ خود کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ انسان کو عمل کی طرف، ایکشنز کی طرف لے جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی بدل لیتا ہے. اب کیا ہے
کہ محبت میں بھی بیسیکلی کیا ہے کہ دو لیولز ہیں. محبت کا پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان کسی کی محبت میں وہ کام کر جاتا ہے جو کہ اسے کرنا اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، یعنی کرتا تو ہے لیکن اس کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کر جاتا ہے. لیکن محبت کا دوسرا لیول کیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور سب سے ٹاپ لیول ہے کہ انسان اس محبت میں، یعنی وہ محبت اس پر اس قدر غالب آ جاتی ہے، اس محبت میں وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، یعنی زبردستی جو ہے اپنے اوپر طاری نہیں کرتا، زبردستی اس کام کو نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کی پسند و ناپسند ہی اپنے محبوب کے مطابق بن جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اسے اچھا ہی وہی لگتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو، اسے بری ہی وہ چیز لگتی ہے جو کہ اس کے محبوب کو ناپسند ہو. یعنی اس کی پسند اور ناپسند جو ہے اس پہ اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا، اسے اچھا ہی وہی لگے گا جو اس کے محبوب کو پسند ہے، اسے دوسری چیز جو اس کے محبوب کو ناپسند ہے، جو اسے بری لگتی ہے، وہ اسے بھی بری ہی لگے گی. تو یہ محبت کا کیا ہے، یہ ٹاپ لیول ہے. اور یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو اس بات کا ثبوت تمہیں کس طرح سے دینا پڑے گا؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی اطاعت کے ذریعے سے، اپنی فرما برداری کے ذریعے سے. اور یہ فرما برداری کس کی کرنی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی فرما برداری کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے سامنے مطیع ہو کر جو ہے ہمیں اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم صرف زبان سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے طریقے ہمیں بتائے ہیں، جو سنتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیا پسند تھا، کیا ان کو ناپسند تھا، ہم ان چیزوں کی قطعاً اگر پرواہ نہیں کرتے اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو کیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے؟ صرف اور صرف زبانی کلامی ہے. یہاں پر کیا ہے کہ اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا. بیسیکلی کیا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ محبت جو ہے نا، اس کی پیمائش کا کوئی پیمانہ نہیں بنا. جیسے کہ بخار ہو تو بخار کو ہم جو ہے ماپ لیتے ہیں، یعنی تھرمامیٹر کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا کتنا بخار ہے، کم ہے، زیادہ ہے. لیکن محبت کو ناپا نہیں جا سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں بنی جس سے کہ انسان ناپ سکے، جس کو کہ میں اپنے دل میں لگا کر دیکھ لوں کہ اچھا مجھے اللہ سے اتنی محبت ہے. یہ محبت کہاں سے پتہ چلے گی؟ اس کو جو ہے، یعنی یہ کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ انسان کے عمل سے، انسان کے رویے سے، انسان کے جو ایکشنز ہیں، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ جو ہے اس چیز کو شو کرے گا اسے دوسرے انسان سے کتنی محبت ہے. یعنی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے بہت دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اب ماں اسے کہتی ہے کہ میرے لیے ذرا پانی لا دو، وہ کہے کہ نہیں ماں، مجھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا. یعنی ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا جائے، تو وہ ماں تو کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرے گی کہ میرا بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اسے کب یقین آئے گا؟ بچے کی محبت جو ہے کب پتہ چلے گی؟ جب بچہ جو ہے اپنی ماں کا خیال رکھے گا، اس کی ہر بات کو مانے گا، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے گا، اس کی تکلیف کا خیال رکھے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو عمل پر مجبور کریں گی. تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ ہاں یہ، یعنی اس کے ایکشن سے، اس کے عمل سے جو ہے اس کی محبت کا ثبوت ملے گا. تو یہاں پر جو ہے ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ صرف زبانی دعویٰ کرنا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یہ کافی نہیں ہے. اس محبت کا ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. فاتبعونی. اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو بھی تعلیمات انہوں نے دی ہیں، جتنی بھی سنتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنانا پڑے گا، ان سب کو اپنے عمل میں لے کر آنا پڑے گا. اور یہ کہ ایسا کرنا چاہے ہمارے نفس کو بھاری ہی کیوں نہ لگے. یہ محبت کا پہلا لیول ہے. ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہمیں کرنا ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے. لیکن محبت کا جو ٹاپ لیول ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اچھا ہی وہی لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہمیں وہ ہر چیز بری لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. جتنی باتیں
ان کو پسند تھیں وہ ہماری پسند بن جائیں، جتنی باتیں ان کو ناپسند تھیں وہ ہمیں بھی کیا ہے بری لگنی چاہیے، ہمیں بھی ان سے جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یعنی ایک کال ہے کسی کا کہ آخر ہمیں کیسے پتہ چلے، اس کی علامت کیا ہوگی کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ کسی کا کال ہے، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کو جاننے کے لیے اس کی علامت کیا ہوگی کہ اگر مجھے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اگر مجھے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے واقعی میں قرآن سے محبت ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو قرآن سے محبت ہے تو اس کی محبت کی علامت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے، اس چیز کو ہم کس طرح سے میئر کریں گے، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ یہ محبت جو ہے نبی سے محبت جو ہے سنت سے محبت کرا دیتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو وہ اس چیز کو یہاں سے دیکھ سکتا ہے کہ اسے سنتوں سے کتنی محبت ہے، اسے اس کے نزدیک ان باتوں کی کتنی اہمیت ہے، ان تعلیمات کی کتنی اہمیت ہے، ان نصیحتوں کی کتنی اہمیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے، جو ہمیں ایک چیز آج جو عمل کرنے کے لیے جو ایک اصول پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی محبت کا ثبوت جو ہے ہمیں دینا پڑے گا۔ صرف اور صرف زبانی دعوے جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، اور اپنی محبت کو ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ اور یہ عمل ہی ہے، یعنی کیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کی کیا علامت ہے کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ ان کی سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سنتوں سے محبت بھی کیسے پتہ چلے گی؟ جب ہم جو ہے ان سنتوں پر عمل کر جائیں گے۔ یہ محبت جو ہے ہمیں عمل کی طرف لے جائے گی، ہمیں عمل پر ابھارے گی، اکسائے گی، مجبور کر دے گی کہ ہم ان سنتوں کو اپنا لیں، ان پر عمل کر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر جائیں۔ تو یہ محبت جو ہے ہمیں بیسیکلی کیا ہے، عمل کی طرف لے کر جائے گی۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، اچھا یہاں پر جو ہے نا جیسے کہ اتباع کی بات ہو رہی ہے۔ اب اتباع جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اطاعت۔ اطاعت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے تو اس کو پورا کر دیا جائے، اور اتباع جو ہے نا اس کا درجہ اطاعت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ حکم دیے بغیر ہی، یعنی صرف دیکھ کر فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، انچ بائی انچ، ہو بہو اسی کو فالو کرنا۔ تو یہ کیا ہے کہ اس چیز کو ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے ان کی محبت کا یہ لیول تھا، یعنی انہوں نے ہر اس چیز کو اپنا لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا لیکن ان کی محبت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان چیزوں کو انہوں نے خود سے لے لیا، یعنی ہو بہو انچ بائی انچ پیچھے پیچھے جو ہے ان کو فالو کیا۔ اور اس میں جو ہے ابن عمر جو ہیں وہ اتباع رسول میں بہت آگے تھے، اور کس طرح سے یعنی کہ آپ جو ہے ایک حدیث بیان کرتے اور اس کے آخر میں جو ہے مسکرا پڑتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان کیا تھا تو اس کے بیان کرنے کے بعد آپ مسکرا دیے تھے۔ تو سبحان اللہ کتنی محبت، یعنی کیا ہے کہ محبت میں انسان ہر وہ چیز کرنے لگ جائے جو کہ اس کا محبوب کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے محبت یہی تقاضا ہم سے کرتی ہے کہ اگر ہم بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے ہمارے عمل میں نظر آنی چاہیے، اور وہی محبت جو ہے قابل قبول بھی ہوگی، خالی دعوے جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، اور اس چیز کے لیے یعنی اتباع کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے پھر ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دن اور رات جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے طریقے کیا تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ ہوں گی تو ہی کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل بھی کر سکیں گے، اور سنتوں کو بھی جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی جو ہے کبھی بھی غیر اہم نہیں جاننا چاہیے کہ اچھا یہ تو چھوٹی سی ہے، نہیں۔ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہر اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو سنت میں بھی کیا ہے کہ جیسے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایون کہ شوز پہنتے ہوئے بھی سنت کا خیال رکھیں۔ اس میں کیا ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے پہنا جائے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بعد میں پہنا جائے۔ اسی طرح اتارتے وقت بھی کیا ہے کہ بایاں پاؤں جو ہے اس کو پہلے اتارا جائے اور دایاں جو ہے وہ بعد میں اتارا جائے۔ اور اسی طرح کپڑے پہنتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت کیا ہے کہ دائیں سے جو ہے وہ کام کو شروع کیا جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، کہ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ آسمان دنیا کے تمام فرشتوں کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو آسمان دنیا پر جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ پھر دنیا میں جتنے بھی فرشتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آسمان دنیا کے تمام فرشتے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے فرشتوں تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ تو پھر کیا ہے کہ دنیا کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں دنیا کے لوگوں کے دل میں جو ہے اس شخص کے لیے محبت جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہے، یعنی ان کا کوئی آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کی محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی مجھے فلاں شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا صلہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں، بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آ رہی ہے کیونکہ کیا ہے کہ ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ یعنی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دو، اپنے عمل کے ذریعے دو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جتنی بھی کوشش کرے گا، جتنی بھی خالص ہو کر اچھی نیت کے ساتھ جتنا بھی کوشش کرے گا کہ پوری پیروی کر جائے، پوری اطاعت کر جائے، لیکن کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے جو ہے خطا ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کیا ہے کہ بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کچھ کمی لگ جاتی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی نیکی کے کام میں بھی کیا ہے کہ کہیں نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے پوری کوشش کرے گا، پوری کوشش کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی، لیکن ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، سم ٹائمز جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی کچھ جو ہے اس سے کچھ یعنی کمی رہ جائے گی۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس کمی کو جو ہے معاف کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، والرسول اور رسول کا، فَإِن پھر اگر تولوا نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتا الکافرین کافروں کو۔ یہاں پر اب کیا بات کہی جا رہی ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر یہ نہیں مانیں گے، منہ پھیر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر جو ہے
یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ، یعنی کافر یہاں پر کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر جو ہے ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جنت میں جاؤ گے مگر جس نے انکار کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یہاں سے اس حدیث سے اب ہمیں کیا بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یعنی بہت ہی شدت نظر آ رہی ہے، الفاظ میں بہت زیادہ شدت نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جنت میں جاؤ گے مگر جس نے انکار کیا۔ اب سامنے بیٹھے ہوئے کون سے لوگ تھے؟ صحابہ تھے جن سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اسی پر وہ عرض کر رہے ہیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ انکار کون کرتا ہے؟ یعنی ہم تو سب آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کا انکار تو نہیں کرتے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یعنی نافرمانی جو ہے اس کو کس کے برابر کر دیا؟ انکار کے برابر کر دیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ بہت بڑا لیسن ہے کہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی اس سے یہ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے کس قدر ضروری ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ اب یہ زبان سے دعویٰ کرنا جو ہے، اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں جو ہے نا بہت زیادہ کیا ہے کہ صرف یعنی باتوں کی حد تک جو ہے ہم بہت زیادہ آگے ہیں، باتوں کی حد تک جو ہے ہم بہت زیادہ ان معاملات میں آگے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات کہنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں، مجھے رسول سے محبت نہیں۔ اس چیز کے ہم بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، اور پھر یہ کہنا، یعنی اپنے لیے ہم یہ بات یہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے یہاں سے یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ اطاعت جو ہے نا اس کو، یعنی ایمان لانا جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان کیا ہے کہ انسان اطاعت کر جائے، اور پھر کیا ہے؟ انکار کو نافرمانی کے برابر کیا جا رہا ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو، یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کو کیا ہے کہ دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو، و نوحً اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران اور خاندان عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریتاً اولاد تھے، بعدھا بعض ان میں، من بعدن بعض کی، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا، اور ان میں سے بعض کیا تھے؟ بعض کی اولاد تھے۔ اب بیسیکلی جو ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہے کہ اصطفیٰ یعنی منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو یہ چننا کیسا تھا؟ یعنی اصطفیٰ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی نفس کی وجہ سے، یعنی نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے چن لینا، اور صفائی کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے ان کو چنا گیا۔ آدم علیہ السلام کو کس طرح سے چنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں جو ہے اپنی طرف سے روح پھونکی، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، ان کو علم عطا کیا گیا، اور پھر کیا تھا کہ ان کو جنت میں رکھا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ جو کہ بغیر ارادے کے ہو جائے، یعنی ارادتاً نہیں تھی، بغیر ارادے کے ایک خطا ہوئی۔ لیکن کیا تھا کہ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اور پھر کیا تھا کہ چونکہ ان کی نیت بہت خالص تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ ان کی معافی کو قبول کیا، اور پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کا مقام اور مرتبہ جو تھا پہلے سے کہیں اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی ان کو جو ہے نبوت بھی عطا کی گئی۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کے واقعے ہی میں کیا ہے کہ شیطان دوسری طرف ہے، اس سے بھی غلطی ہوئی، اس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اس نے ضد کی، تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو دھتکار دیا گیا، مردود کر دیا گیا، رجیم کر دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کی قوم یعنی ان کے زمانے میں پہلی بار کیا تھا کہ لوگوں میں شرک آیا۔ اس سے پہلے جو تھے لوگ جو تھے ایک اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کے زمانے میں جو ہے پہلی بار جو تھا وہ شرک آیا، اور جس کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانی دی، بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں، اور 950 سال جو ہے 950 سال لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور اس میں کیا تھا کہ صرف 80 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، یعنی ایوریج کیا ہے کہ 15 سال میں ایک انسان جو تھا وہ مسلمان ہوتا۔ تو بہت بہت زیادہ صبر کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کام کو کیا، اور اس کام کو کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیفیں بھی سہیں، کیونکہ ان کی قوم جو تھی اس بات پر ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتی تھی، اور اسی لیے آپ کا شمار جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی کیا ہے کہ ان کی بھی بہت زیادہ قربانیاں تھیں، ان کی بھی بہت زیادہ قربانیاں تھیں، اور پھر کیا ہے کہ نہ صرف ان کی بلکہ کیا ہے کہ ان کی بیوی جو ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ قربانیاں تھیں، اور ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو کتنی عزت اور مقام دی گئی، کہ ان کے جو فٹ سٹیپس ہیں، جو مقام ابراہیم ہے جہاں پر کہ ہر مسلمان جا کر 2 نفل ادا کرتا ہے، وہ کیا ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ، ان کے پیروں کی جگہ ہے، ان کے قدموں کی جگہ ہے، اس یعنی ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی جگہ کو ہمارے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو دیکھیں کہ ان کی قربانی کس طرح سے، کہ صفا و مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، شعائر اللہ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ وہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آل عمران، اب یہاں پر جو ہے جو حضرت عمران ہیں ان کے بارے میں 2 رائے ہیں، کہ یہاں پر جو ہے یا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، کیونکہ ان کا نام بھی جو ہے عمران تھا، یا پھر یہ کہ جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ عمران جن کا کہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون ہے، مریم علیہ السلام کے والد ہیں، کیونکہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نیک انسان تھے، دینی رہنما تھے، اور پھر کیا تھا کہ جب یہ ان کی وائف جو تھیں جب پریگننٹ ہوئیں تو اس وقت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کی اولاد جو تھی، یعنی کیا ہے کہ ذریتم بعدها من بعد، کہ یہ جو ہیں یعنی ان کو چنا گیا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا گیا، اور عمران علیہ السلام ان کی آل کو چنا گیا، تو کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ اب بیسیکلی یہاں پر چونکہ ہم جو ہے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کو پڑھیں گے، تو یہاں پر جو ہے شروع ہی میں یہ بات بتا کر جو ہے اس چیز کا ٹوٹلی رد کر دیا گیا، جو کہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتا کر اس چیز کو ٹوٹلی رد کر دیا گیا کہ یہ پیغمبر جن کو کہ چنا گیا یہ سب کیا تھے کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، جس طرح ان کو چنا گیا تو آگے سے ان کی اولادوں میں سے بھی چن لیا گیا۔ تو کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ایک پیغمبر ہیں جس طرح کے یہ پیغمبر تھے، اور ان کو بھی کیا ہے کہ چن لیا گیا تھا۔ یعنی ان کی جو اور بیسیکلی جو چیز بتاتے تھے کہ یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کس لیے کہ ان کی جو معجزانہ پیدائش ہے اس چیز کو لے کر وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کی اولاد کو چنا گیا، یعنی ان کے خاندان کو چنا گیا، کس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے 2 بیٹے
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے آگے جتنے بھی پیغمبر یعنی اسحاق علیہ السلام سے آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور پھر آگے بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انہی کی نسل میں سے آئے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کون سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی نبوت دی گئی، اور پھر انہی کی نسل میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی چنا گیا، ان کو بھی کیا ہے کہ نبوت دی گئی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کب اور کس کو چنتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان پیغمبروں کی کتنی قربانیاں تھیں، کتنا اخلاص تھا، اور کتنی زیادہ یعنی ان کی تڑپ تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ تو بیسیکلی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس انسان کی نیت کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اس انسان کی قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی استقامت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی اس تڑپ کو، اس کی طلب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس جب قالت کہا امراۃ، بیوی نے عمران کی۔ یہاں پر جو ہے یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نے نظر کیا، لکا تیرے لیے، ماں جو کچھ، فی بطنی میرے پیٹ میں، محررن آزاد رکھوں گی، فتقبل پس قبول کر، منی مجھ سے، انکا بے شک تو ہی السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں جب پریگننٹ ہوئیں تو ان کے شوہر حضرت عمران جو تھے وہ وفات پا گئے۔ تو اب ایسے میں کیا ہے یعنی اب ان کی یعنی حضرت مریم کی والدہ جو ہیں اور عمران کی وائف جو ہیں وہ کیا نظر مان رہی ہیں، یعنی ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے نظر مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اس کو میں اللہ کی خاطر آزاد رکھوں گی، اس کو اللہ کی نظر کرتی ہوں، اور کیا ہے کہ اسے اللہ کے لیے آزاد رکھوں گی۔ اللہ کے لیے آزاد رکھوں گی کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کے کام جو ہے اس بچے سے نہیں لوں گی، دنیا کے کاموں سے جو ہے وہ بچہ بالکل آزاد ہوگا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ جن کی کہ واحد اولاد ہے، یعنی ان کے شوہر جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، پریگننٹ ہیں، اب حضرت مریم جو ہیں ان کی واحد اولاد ہیں جو کہ ابھی اس دنیا میں آنے والی ہیں۔ تو ان کی اس نیت کا یعنی کس قدر خالص تھیں وہ اپنے رب کے ساتھ، کتنا ان کا خلوص نظر آ رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ان کا شوہر بھی چلا گیا اور جو پیٹ میں ان کے ہے وہ ان کی واحد اولاد ہے، تو اس سے بھی وہ اپنے لیے کوئی امید نہیں رکھ رہی کہ اچھا یہ میرا بچہ اب مجھے ملے گا، بڑا ہوگا تو یہ میرا سہارا بنے گا، کیونکہ اب میرا شوہر بھی نہیں ہے، یہ میرے کام کرے گا، بلکہ اپنی اکلوتی چیز کو بھی، اپنی واحد چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ اخلاص ہے، کیونکہ اولاد بھی کیا ہے؟ بہت ہی قریبی چیز ہوتی ہے، بہت ہی پیاری چیز ہوتی ہے، بہت عزیز ہوتی ہے، اور یہاں پر تو اولاد بھی کیا ہے؟ اکلوتی ہے، جس کو کہ وہ اللہ کے راستے میں دے رہی ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہی ہیں کہ یعنی کس طرح سے آزاد رکھیں گی کہ وہ اولاد جو ہے جو بھی ان کے ہاں ہوگا، وہ بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگا، اللہ ہی کے لیے کام کرے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا اور صرف اسی کی عبادت کرے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، یعنی بے شک تو جو ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کیا سننے والا ہے؟ ان کی اس نظر کو سننے والا ہے جو کہ اپنے رب کے لیے وہ مان رہی ہیں، اور پھر کیا ہے؟ العلیم، کہ ان کی نیت کا جو اخلاص ہے، یعنی کس قدر وہ اس بات کو چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے دین کا کام کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اس نیت کے اخلاص کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فلما، پھر جب ودعتھا اس نے جنا اسے، قالت کہنے لگیں، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے ودعتھا جنا اسے انسا لڑکی۔
اب کیا ہوا کہ اب وہ تو یہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کا کام کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا، لیکن ہوا کیا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب لڑکی کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی کہنے لگی اپنے رب سے کہ میں نے تو لڑکی کو جن لیا، یعنی لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو پھر کیا ہے، یعنی اب یہاں پر جو ہے ایک چیز بہت اچھے سے سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر ان کا یہ کہنا کہ لڑکی پیدا ہوئی، اس کی ریزن کیا تھی؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو لڑکی دیکھ کر افسوس ہوا، بلکہ چونکہ وہ جو ایک وعدہ کر چکی تھیں، وہ جو ایک نظر مان چکی تھیں، تو اس کے لیے ان کو لگتا تھا کہ ایک لڑکا ہی جو ہے یعنی ایسا کام کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے۔ چونکہ اگر آپ اس وقت کو دیکھیں تب کیا تھا کہ جیسے کہ یہ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل میں سے تھیں، تو کیا تھا کہ اس وقت میں جو ہے ہیکل سلیمانی میں جو ہے عورتوں کو رہنے کی یا پھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ کام جو تھا وہ صرف مرد کر سکتے تھے۔ تو اب انہوں نے جو نظر مانی تھی تو اس کے لیے تو لڑکا ہی ہونا چاہیے تھا، لڑکی کے ذریعے جو ہے ان کی نظر یعنی پوری ہوتی، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس لیے کیا ہے، یعنی ان کو یہ ہوا کہ اچھا میرے ہاں تو لڑکی ہو گئی، جبکہ وہ تو یہ امید لگائے بیٹھی تھیں کہ لڑکا ہوگا جو کہ اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چیز یعنی اس چیز کو بھی کہ اسلام جو ہے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں رکھتا، اس چیز میں یعنی ہمیں جو ہے بہت واضح ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں جو ہے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، جبکہ ہم یہ چیز جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں جو ہے یہ چیز بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز میں فرق رکھتے ہیں، لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز ہمیں ہمارا دین بالکل بھی نہیں سکھاتا۔ اور پھر یہ چیز کہ اور یہ چیز ہم میں کہاں سے آئی؟ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے، یہ ہم پر جو ہے یعنی دوسروں کا کلچر ہے، دوسروں کی باتیں ہیں جن کا کہ اثر ہم نے لے رکھا ہے، جبکہ ہمارا دین جو ہے ایسی کوئی بھی بات ہمیں نہیں سکھاتا۔ اب یہاں پر بھی جو ہے ان کا یہ کہنا کہ ہو یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، تو وہ اپنی جگہ بالکل درست تھیں، کیونکہ اس وقت کیا حالات تھے کہ ہیکل سلیمانی میں عورتوں کو رہنے کی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ چیز بھی یعنی اس چیز کو بھی لے کر جو ہے بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایشو بنایا جاتا ہے، اور دین اسلام کو بہت زیادہ اس چیز میں لایا جاتا ہے کہ اچھا اسلام میں تو عورتوں کے حقوق نہیں ہے، برابری نہیں ہے، عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، عورت ایسے تو عورت ویسے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم پر بہت کلیئر ہونی چاہیے، اور دوسرے ادیان جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ فرق ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، جبکہ ہمارا دین جو ہے ایسی یعنی ہمارے دین میں جو ہے ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آتی۔ تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جیسے کہ بائبل میں آتا ہے، کہ لڑکی کا ہونا نقصان ہے، لڑکی دنیا میں آئے تو کچھ نہیں آتا، لڑکا ہو تو سکون ہے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے جو لڑکے کو تعلیم دے اس کا دشمن اس پر رشک کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ تعلیم میں بھی لڑکی جو ہے تورات کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یعنی لڑکیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ تورات کی تعلیم لیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اسلام کے ساتھ، تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ علم کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، اس چیز میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو علم حاصل کرنا ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا گیا کہ مرد تو علم حاصل کریں اور عورتیں جو ہیں وہ علم حاصل نہ کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی ان کے ربائی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تورات کے الفاظ کا جل جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ عورت کے ہاتھ میں لگیں، یعنی عورتیں یعنی تورات کیا ہے؟ تورات اسی طرح کی ان کے پاس کتاب ہے جس طرح کی ہمارے پاس آج قرآن ہے۔ تو تورات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تورات کے الفاظ کا جل جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ عورت کے ہاتھ لگیں۔ اور سینٹ پال یہ کہتا ہے کہ عورت چرچ میں خاموش رہے، یعنی عورت کو آزادی نہیں دی گئی، وہ اپنے رائٹس جو ہے وہ مانگ نہیں سکتی، اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک ہو عورت کیا ہے چرچ میں خاموش رہے، یہ ان کا سینٹ پال کہتا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف کیا ہے،
اگر ہم اس کا کمپیریزن اسلام سے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جیسے کہ کیا چیز نظر آتی ہے کہ اس معاملے میں حقوق کے بارے میں، رائٹس کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. جہاں جو ہے یعنی مرد کو جس طرح سے مرد پر جو ہے حقوق عائد ہیں اسی طرح سے عورتوں پر ہے. یعنی اس کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ عورت سے تو اس بات پر پوچھ ہوگی کہ اس نے مرد کے حق ادا کیے یا نہیں کیے، یا کہ یہ کہ مرد سے جو ہے اس سے جو ہے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ مرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے جو ہے عورت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اور اسی طرح عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے جو ہے مرد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ برابری ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے جیسے بات ہوئی کہ چرچ میں جو ہے خاموش رہے، یعنی عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو دوسری طرف کیا ہے کہ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی پرسنالٹی سے ہم سب واقف ہیں کہ کس قدر جو ہے روبدار شخصیت تھی، کس قدر غصے والے تھے اور وقت کے خلیفہ تھے، اپنے وقت کے خلیفہ تھے. اور اس وقت کیا ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں یہ کہا کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے اس کو متعین کر دیا جائے، یعنی اتنا اتنا جو ہے متعین کر دیا جائے، فکس کر دیا جائے، اور ہر ایک کو بس اتنا ہی دینا ہے جتنا کہ وہ فکس کر دیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر جو ہے اس کو اوپن چھوڑا ہے، اس کو جو ہے متعین نہیں کیا، فکس نہیں کیا. یعنی عورت جو ہے اپنا حق مہر جو ہے اپنی مرضی سے مانگ سکتی ہے. اس چیز کو اوپن رکھا گیا اور عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا حق مہر جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ حق مہر جو ہے اس کو متعین کر دیا جائے، فکس کر دیا جائے. یعنی مطلب یہ کہ عورت جو ہے اپنی مرضی سے حق مہر نہیں مانگ سکے گی. تو وہاں پر ایک مجمع میں، اس مجمع میں جو ہے ایک عورت جو ہے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے عمر، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین نہیں کیا، فکس نہیں کیا، جس بات کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس حق کو ہم سے لینے والے؟ تو اب یہ چیز جو ہے کیا ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو آزادی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اب وہاں پر جو ہے سچویشن دیکھیں کہ حضرت عمر کیا ہیں کہ وقت کے خلیفہ ہیں، بہت زیادہ یعنی غصے والے تھے، بہت روبدار تھے، بڑے بڑے جو ہے ان کے سامنے بات کرنے سے گھبراتے تھے، اور وہاں ایک عورت اٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہیں. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے فوراً اپنی اس بات سے رجوع کیا، انہوں نے فوراً اپنی اس بات سے رجوع کیا کہ ہاں واقعی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھلا چھوڑ دیا اس کو میں کیسے فکس کر سکتا ہوں، اس کو میں کیسے متعین کر سکتا ہوں. یعنی اپنی بات سے وہ انہوں نے رجوع کر لیا. اور پھر کیا ہے یعنی یہ چیز یہاں پر جو ہے جو پتہ چل رہی ہے کہ ان کا جو ہے یہ کہنا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس وقت کیا تھا کہ لڑکیوں کو یہ چیز یعنی عورتوں کو جو ہے اجازت نہیں تھی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے بما جو کچھ ودعت اس نے جنا، ولیسا اور نہیں ہوتا الذکر لڑکا کالانثی مانند لڑکی کے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یعنی مجھے خوب معلوم ہے، میں سب سے اچھا بہتر جانتا ہوں کہ تو نے کیا ہے کہ لڑکی کو جنا ہے. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی کی مانند نہیں ہوتا. یعنی کیا ہے کہ جو کام اس لڑکی سے لیا جائے گا، جو کام اس لڑکی سے لیا جائے گا وہ لڑکا تو کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو لڑکا یعنی چاہیے بھی نہیں. اس لڑکی کو جتنا مقام اور مرتبہ ملے گا، کیا مقام اور مرتبہ ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر جو ہیں ان سے جنم لیں گے. یعنی مریم علیہ السلام جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنیں گی. تو جو کام، جو مقام اور مرتبہ اس لڑکی کے حصے میں ہے وہ لڑکا اس کے لیے موضوع ہی نہیں ہو سکتا. لڑکا جو ہے اس کام کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو چنا ہے، اس کام کے لیے لڑکا تو موضوع ہی نہیں ہو سکتا. تو اس سے بھی جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لڑکا جو ہے مانند لڑکی کے نہیں ہے. اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں میں خیر رکھی ہے، لڑکے میں بھی خیر رکھی ہے اور لڑکی میں بھی خیر رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں ہی سے خیر ہے، لڑکوں ہی میں خیر ہے، بلکہ کیا ہے کہ دونوں چیزوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے. اور پھر کیا ہے
کہ اس کے بعد وہ کیا کہہ رہی ہیں، وَإِنِّي اور بے شک میں نے سَمَّيْتُهَا نام رکھا اس کا مریمہ مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں أُعِيذُهَا پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتہا اور اولاد کو اس کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب یہاں پر جو ہے، اب دیکھیں کہ بے شک لڑکی ہوئی، اور اس وقت کے حالات بھی دیکھیں کہ لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی، اور جس بات کی وہ نظر مان چکی تھیں اور انہیں وہ ہوتی نظر بھی نہیں، پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوئیں، ہاں جو ہے اس طرح سے، یعنی ہر چیز کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا ہے، کیا کہہ رہی ہیں کہ انی سمیتھا بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریمہ، بہت ہی خوبصورت نام اس کو دیا۔ اس کا یہ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی رب کی خادمہ۔ تو نام جو ہے ان کو دیا، اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے ہمیشہ بہت اچھے رکھنے چاہیے، یعنی ایسے نام جو کہ بہت زیادہ میننگ فل ہوں، بہت ان کے اچھے جو ہے مطلب ہوں، وہ نام جو ہیں اولاد کے لیے تجویز کرنے چاہیے۔ اور پھر اس میں جو ہے ایک اور چیز بہت اہم جو نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ فوراً جو ہے اپنی اولاد کے لیے اور پھر اس سے بھی اگلی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں کہ میں اس کو، یعنی اپنی جو ابھی اولاد انہوں نے جو پیدا ہوئی ہے، یعنی مریم علیہ السلام، ان کو اور ان کی اولاد کو کس کے یعنی کس کی اس میں دیتی ہوں، پناہ میں دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی بہت زیادہ دور اندیشی ان کی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے لیے جو اس بات میں لیسن ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بلکہ کیا ہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یعنی یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری اولاد ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم خوب دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر جو لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ دعا مانگ رہی ہیں۔ نہ صرف انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، بلکہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، فتقبلہا پس قبول کیا اس کو، ربہا اس کے رب نے، بقبول ساتھ قبول کے، حسن اچھے، وانبتہا اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش کرنا، حسنن اچھی طرح۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اب چونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، ان کی نیت جو تھی بہت زیادہ خالص تھی، بہت زیادہ اخلاص تھا، وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اللہ کا کام کرے، یعنی اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اخلاص کو اور ان کی نیت کو دیکھ کر جو ہے ان کی اس نظر کو قبول کیا۔ کس طرح سے قبول کیا؟ یعنی مریم علیہ السلام کو جو ہے ہیکل سلیمانی میں رہنے کی اجازت مل گئی، ورنہ کیا تھا کہ وہاں پر کسی عورت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر عبادت کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اخلاص دیکھ کر جو ہے ان کی اس نظر کو قبول کیا، اور ایسے حالات بن گئے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ وہاں پر رہتیں اور وہاں پر اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرتیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کی پرورش کی، یعنی ان کی نظر کو قبول بھی کر لیا، مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو ہیکل سلیمانی میں رہنے کی اجازت بھی مل گئی، اور پھر ان کی پرورش بھی کیسی کی، بہت ہی اچھی طرح سے، ہر طرح سے، یعنی ان کی پرورش جو ہے بہت اچھے طریقے سے کی گئی، یعنی جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، علمی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ اور پھر کیا ہے، وکفلہا اور سرپرست بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو۔ اور یہ بھی کیا ہے کہ یعنی نباتن حسنہ میں آتا ہے کہ ان کی بہت اچھی پرورش میں ایک یہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو ان کا جو ہے سرپرست بنا دیا گیا۔ اب کیا تھا کہ کلما جب کبھی داخل ہوتا علیہا اس پر، زکریا علیہ السلام، المحرابہ عبادت گاہ میں، وجدہ پاتا، اندہا اس کے پاس، رزقن کچھ رزق، قالا پوچھنے لگے، یعنی زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکا تیرے پاس، ہاذا یہ، قالت وہ بولی، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزقو رزق دیتا ہے، من جس کو، یشاء چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب یہاں پر جو ہے
کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ چلیں کہ جب انسان بہت خالص ہو کر، بہت اخلاص نیت کے ساتھ، بہت تڑپ کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ منت مانگتا ہے، یعنی اپنے رب کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اور بہت مشکلات ہونے کے باوجود بھی ایسے سبب پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کام جو ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں، یعنی ان کی والدہ جو ہیں، انہوں نے جو نظر مانی کہ ان کے بطن میں جو بھی بچہ ہوگا وہ اسے جو ہے آزاد کر دیں گی، اللہ کے نام پر اسے جو ہے وہ آزاد کر دیں گی۔ تو لیکن کیا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اس پر بھی جو ہے یعنی وہ مایوس نہیں ہوئی، پھر بھی انہوں نے جو ہے اسے اللہ کی پناہ میں دیا، اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی، اور ان کی نیت کا اخلاص یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا کر دیے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو وہاں ہیکل سلیمانی میں جو ہے رہنے کی اجازت مل گئی، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کیا کہ ان کا جو سرپرست ہے وہ کون بنے؟ زکریا علیہ السلام، جو کہ وقت کے پیغمبر تھے، یعنی بہترین پرورش بھی جو ہے ان کی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے جب ان کے محراب میں جاتے، اب محراب کیا تھا کہ وہاں پر ایک اونچائی پر یعنی الگ سے جو ہے ایک کمرہ تھا جو کہ ان کو دیا گیا، تو وہاں پر جب جاتے تو ان کے پاس جو ہے کچھ رزق دیکھتے۔ اب اس رزق میں جو ہے مختلف یعنی دو چیزیں کہی جاتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ بے موسمی پھل ہوتے تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک مفسر مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علمی صحیفے تھے جو کہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام جو ہے جب اس طرح سے بے موسمی پھل دیکھتے یا پھر صحیفے دیکھتے، تو انہوں نے ان سے پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے سرپرست تھے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو وہاں اجازت نہیں تھی مریم علیہ السلام کے محراب میں جانے کی، صرف وہی جاتے تھے۔ تو کیا تھا کہ اس چیز پر وہ حیران تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس یہ سب کچھ جو ہے وہ کہاں سے آیا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، اور اللہ کیا ہے؟ رزق دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہنالکا، اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ اب زکریا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا فرما مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبتن، صالح، انکا، بے شک تو، سمیع الدعا، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے زکریا علیہ السلام بیسیکلی کیا تھا کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی جو تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، اور یہ کہ بانجھ پن بھی تھا۔ اور پھر کیا تھا، یعنی زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہاں پر جو ہے زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی بظاہر جو ہے کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو یہ بے موسمی پھل مل رہے ہیں، تو ان کا توکل جو ہے اپنے رب پر اس قدر بڑھ گیا کہ سامنے کے جو سبب تھے، یعنی اولاد پیدا کرنے کے لیے سبب کیا چاہیے کہ انسان جوان ہو اور بیوی جو ہے وہ بھی جوان ہو، بانجھ نہ ہو، یہ سبب ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ دونوں سبب جو تھے وہاں پر موجود نہیں تھے، زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی وائف بھی بوڑھی تھیں، اور پھر کیا تھا کہ بانجھ پن بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اللہ تعالیٰ پر ان کا کتنا توکل، کتنا بھروسہ اور کتنا یقین نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فوراً کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی۔ ہنالکا کیا ہے کہ اسی وقت جو ہے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یعنی دعا بھی جو ہے وہ اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے رہے ہیں، تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، بلکہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انک سمیع الدعا، اللہ ہی ہے جو کہ دعاؤں کا سننے والا ہے، پورا یقین تھا، تو انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہے کہ دعا کی، اسی وقت فوراً جو ہے اپنے رب سے جو ہے دعا مانگی، اور دعا میں بھی کیا ہے کہ
اولاد مانگی، اور اولاد کے ساتھ ساتھ کیا ہے، طیبتن، صالح. تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب بھی اولاد کے لیے دعا کرے تو کیا ہے، صالح کی کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اولاد عطا فرمائے. اور یہاں پر جو ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران جب ہم نے شروع کی تھی، کہ اس کی آیات جو تھیں کب نازل ہوئی تھیں، جبکہ وفد نجران جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تھا. اب یہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، تو ان کے عقیدے جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. عیسائی جو ہے بیسیکلی رہبانیت کے قائل تھے، یعنی شادی نہیں کرنا اور اس قسم کی چیزوں سے، جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پریسٹ ہیں، ننز ہیں، تو یہ کیا ہے کہ شادی نہیں کرتے نا، یعنی رہبانیت کے قائل ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا. تو یہاں پر جو ہے اس چیز کا بھی رد کر دیا گیا. یہاں پر زکریا علیہ السلام کیا ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ہو کر کیا ہے کہ اپنے لیے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ صالح اور نیک اولاد مانگ رہے ہیں. تو یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تمنا جو ہے وہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. اولاد جو ہے رب سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے اولاد کے ساتھ ساتھ جو ہے صالح جو ہے اس کو بھی مانگے، یعنی صالح اولاد جو ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر کیا ہے، فنادتھو، پس آواز دی اس کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، اور وہ، قائمن، کھڑے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی، محراب میں، ان اللہ، کہ اللہ، اچھا، ان اللہ، کہ اللہ، یبشرک، بشارت دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، ساتھ یحییٰ کے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ، ایک کلمہ کی اللہ سے، وسیداً، اور سردار، وحسوراً، اور پاک باز، ونبیاً، اور پیغمبر، من الصالحین، صالحین میں سے. اب یہاں پر جو ہے کیا کیا زکریا علیہ السلام نے، کہ ہنالکا، اسی وقت انہوں نے، اسی جگہ، اسی وقت، اس قدر ان کا اپنے رب پر توکل اور اعتماد اس قدر بڑھ گیا کہ سبب نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اسی وقت اپنے رب سے دعا مانگی. اور پھر کیا تھا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دعا کی. اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت کیا ہوا کہ ان کی دعا جو تھی وہ قبول کی گئی. اور کیا تھا کہ فرشتوں نے آ کر جو ہے ان کو خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے خوشخبری دیتا ہے، بی یحییٰ، ساتھ یحییٰ کے، یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے. اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تجویز کیا. یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ بیٹے کی خوشخبری دی، بلکہ کیا ہے کہ آگے جو ہے اس کی خوبیاں بھی بتائی جا رہی ہیں اس بیٹے کی، کہ اس میں خوبیاں کیا کیا ہوں گی. مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تصدیق کرے گا. اور یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے، یہاں پر کلمۃ من اللہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. اور یہ کس سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ کلمہ کن سے ہوئی تھی، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، کلمۃ من اللہ. اور پھر کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تصدیق کریں گے یحییٰ علیہ السلام. اور پھر کیا ہے کہ سیدن، یعنی سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے، دین میں جو ہے امام ہوں گے. اور پھر کیا ہے، حسوراً، یعنی بہت زیادہ خواہشات نفس کو ضبط کرنے والا، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ محتاط اور متقی، کھیل کود سے باز رہنے والا، یعنی بہت زیادہ جس انسان کو نفس پر، اپنے نفس پر قابو ہو، وہ کیا ہے، حسوراً، یعنی اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو کرنے والے ہوں گے، بہت متقی ہوں گے، بہت محتاط ہوں گے. ونبیاً، اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اسی وقت جو ہے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے اسی وقت قبول کی، اور ان کو فرشتوں کے ذریعے جو ہے یہ خوشخبری دے دی گئی. اب یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں کرنے کے لیے پتہ چل رہی ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے دعاؤں کے معاملے میں بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بہت زیادہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. یہاں پر زکریا علیہ السلام کا جو طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کی کرامت کو دیکھ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں،
خود اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ طریقہ کیا اپنایا انہوں نے، نماز پڑھتے ہوئے دعا کی، یعنی خود کچھ کیا۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بہت زیادہ کہہ دیتے ہیں، دوسروں سے ہم یہ کہتے ہیں، جہاں کسی کو تھوڑا سا نیکی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم یہ چاہتے ہیں بس یہی نیک انسان ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے اور ہم خود اپنے لیے کچھ نہ کریں۔ اور یہاں سے جو چیز بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان خود بھی دعا مانگے، اور پھر یہ کہ جو طریقہ پتہ چل رہا ہے یعنی اپنے رب کے قریب ہو کر مانگے۔ نماز کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسان نیک ہے، نیکیاں کرتا ہے، بس یہی میرے لیے دعا کر دے۔ ہم خود جو ہے کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، نہ تو خود اپنے لیے دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس دعا کو قبولیت کے قریب کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ اس کے لیے قربانی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دوسروں کو، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو دعا کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک جو طریقہ پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے خود بھی اپنے لیے دعا مانگے، خود بھی کوشش کرے، خود بھی اپنے رب کے قریب جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انک سمیع الدعاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پھر ان کو خوشخبری دی گئی، اور جو ہے یہ بتایا گیا کہ ان کو جو اولاد ملے گی یعنی یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سردار بھی ہوں گے، دین میں امام بھی ہوں گے، اور یہ کہ پاک باز بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ اب زکریا علیہ السلام جو ہے آگے کہتے ہیں، قالا کہا، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون ہوگا، لی غلامن میرے لیے لڑکا، وقد اور تحقیق، بلغنی پہنچ چکا مجھے، الکبرو بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، عاقرن بانجھ ہے۔ قالا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یفعل کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی ظاہر کرتی ہیں کہ جو ظاہر کے اسباب ہیں ایک چیز کو پانے کے لیے وہ کیا ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب زکریا علیہ السلام جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، یعنی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی سبب ہوں گے تو ہی اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، اس کے لیے کسی بھی سبب کا سامنے ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام آگے کیا کہہ رہے ہیں، قالا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل مقرر فرما، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، یعنی یقین تو ہے اپنے رب کی بات پر، یعنی ایمان لے آئے کہ ہاں میرے ہاں لڑکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مزید تسلی چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایک ایسی نشانی جو ہے مقرر کر دیں تاکہ اس سے مجھے واقعی ہی میں پتہ چل جائے کہ ہاں میرے ہاں لڑکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قالا کہا، آیتکا نشانی تیرے لیے، اللہ یہ کہ نہیں، تکلم الناس بات کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثتا 3 ایامن دن، الا رمزن مگر اشارے سے۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ نشانی جو ہے وہ کیا کہی جا رہی ہے کہ تو جو ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، کس طرح سے، لیکن اشارے سے، یعنی 3 دن تک جو ہے آپ کو بات نہیں کرنی، یا پھر یہ کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، اپنی بات جو ہے صرف اشارے سے ہی کر سکیں گے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ بات تو نہیں کرنی، خوشخبری ان کو دے دی گئی، تو اب کرنے کا کام کیا بتایا جا رہا ہے، وذکر اور یاد کر، ربک اپنے رب کو، کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی شام، والابکاری اور صبح کے وقت۔ یعنی اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو خوشخبری دے دی گئی ہے، اور نشانی اس کی کیا ہے کہ آپ 3 دن تک جو ہے بات نہیں کر سکیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کو بات کرنی ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ رمزن اشارے سے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کو اپنے رب کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرنی ہے، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ کب کب بیان کرنی ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ اب یہاں پر جو ہے اس بات میں اب ہمیں اپنے لیے کیا لیسن ملتا ہے، بیسیکلی کہ جب مومن جو ہے
مومن کو بھی اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت سے نوازیں، جب کوئی اس کو خوشی کی خبر ملے، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اس خوشی کو پا کر اپنے رب کو کثرت سے یاد رکھے، اپنے رب کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرے، صبح اور شام جو ہے اس کی تعریف بیان کرے، اس کی تسبیح کرے اور اپنے رب کو یاد رکھے۔ لیکن کیا ہے کہ جو عمومی رویہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، خوشی ملنے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کس طرح سے کرتا ہے کہ نافرمانی کے کام کر کے، یعنی اس نعمت کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے اس میں وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہمارے لیے لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، تو پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اب اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ ایک وہ کپل ہے جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے، بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، اور اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے، اور اس خوشخبری کے بعد ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دوسری طرف اگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ کہ بہت دیر کے بعد کسی کو یہ خوشخبری ملے کہ ان کے ہاں جو ہے بہت عرصے کے بعد ان کو اولاد دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی اس چیز کو کس کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کتنا انسان جو ہے اس وقت اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، کتنی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اور کتنی اس کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی ان سب چیزوں سے ہم ہٹ کر جو ہے دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور ٹوٹلی جو ہے اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس خوشی میں یاد ہی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا رویہ بھی کیا ہوتا ہے، یعنی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، اور اس نعمت کو پا کر جو ہے ہم اس نعمت کو پھر دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا فلاں ڈاکٹر بہت اچھا تھا، فلاں نے یہ مشورہ دے دیا، ہم اس کے مشورے سے ادھر چلے گئے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، یعنی رب کو تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، اس سے پہلے بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز ملی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بیچ میں سے نکال کر ساری ہماری اٹینشن جو ہے نا دوسروں کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب اس کو یعنی خوشی جو ہے اس کا اظہار بھی کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بھی اپنے رب کو بھلا کر کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی خوشی کی بات ہو، تو سب سے پہلے جو ہے اپنے رب کو یاد رکھا جائے اس نعمت میں جو ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، لیسن ہمارا آج کا ختم ہوا۔ تو چلیں انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔